ونسلم على رسوله الكريم ما شاء الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سارے حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں بزرگوں بھائیوں، اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء کرام مشائخ سادات، جیسا کہ سرزادہ وسیم الحسن صاحب فرما رہے تھے، اس کانفرنس کی غرض و غایت ان کے احباب کی محنتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوشش تو ہوتی ہے وقت پر پہنچ جایا جائے، لیکن سفر میں بعض اوقات انسان اس ترتیب سے اپنے ارادوں کو پورا نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہو. فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی بلکہ 5:45 بجے نماز پڑھ کے ہم نکل لیے تھے کہ موٹر بند کر دی. 2-2.5 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا، دھند بہت زیادہ تھا. اس بات کا احساس رہتا ہے کہ انتظار بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے. طبیعت پہ ہم سے خود نہیں کیا جاتا تو کسی کو کیوں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ آمین. بڑی زیادہ اس بات کا احساس ہے کہ آپ منتظر تھے. سرزادہ صاحب بھی بار بار فون کر رہے تھے اور موسم کی کچھ حالت ایسی تھی جس کی وجہ سے راستے میں دیر ہوئی. آنے میں ہم نے سستی نہیں کی. امید ہے کہ آپ درگزر کریں گے. اصلاح معاشرہ کانفرنس ہماری اس بزم نور کا عنوان ہے. اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ نظریاتی ہو جاتا ہے. جو لوگ نظریاتی نہیں ہوتے وہ ہواؤں کے رخ پہ ہوتے ہیں. جس طرف زمانے کا رخ ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہو جاتے ہیں. جس طرف ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے وہ بھی ادھر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک شان یہ بیان کی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. سراج منیر اور محبوب آپ کو چمکتا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. حضور داعی اللہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا ہے. حضور نے انہیں ایک سوچ دی، انہیں ایک نظریہ دیا. عرب کے لوگ جو تھے وہ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے. جو لوگ دین ابراہیمی کو ماننے کے دعوے دار بھی تھے وہ بھی ان سارے نیک اعمال میں اتنا بگاڑ پیدا کر چکے تھے کہ کسی چیز کی بھی اصل صورت باقی نہیں تھی. قربانی کرتے تھے تو اس کا خون کعبے کی دیواروں سے مل دیتے. طواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے. وہ احرام باندھ لیتے حج عمرے کا تو وہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ دروازوں سے داخل ہی نہیں ہوتے تھے. مختلف اوہام پرستیاں، ذہنی انتشار، یہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہم بعض اوقات اپنا مدعا اور اپنا منشور اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہنوں میں لوگوں کی چیزیں ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے. مشاجرات صحابہ آج نہیں ہوئے، 14 صدیاں بیت گئی، لیکن لوگ ان چیزوں کو صرف اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو منتشر کیا جائے.
یہ جو ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے، یہاں سے لوگوں کو یقین ملنا چاہیے، تیقن ملنا چاہیے، توکل ملنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھنا چاہیے۔ یہاں سے اس طرح کا ماحول دیا جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ مقصود بات سمجھانے سے زیادہ داد لینا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ جب کوئی آدمی بازو چڑھا کے کہتا ہے نا آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی شان کیا ہے، تو لوگوں کو شک پڑتا ہے شاید کوئی صحابہ کا بے ادب بیٹھا ہوا ہے۔ جب کوئی آدمی بڑا زور دے کے کہتا ہے نا میں آج اہل بیت کی عظمت بیان کروں گا، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈھونڈو تو صحیح بھلا بے ادب کون سا بیٹھا ہے۔ یہ انتشار تھوڑی دیر کی واہ واہ کے لیے ان چیزوں کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے خانقاہوں سے، آستانوں سے، یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ صوفیاء کا مضمون ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ہمارا مقصود کوئی نہیں سوائے رب رسول کے۔ یہ مقصود، یہ عنوان اہل اللہ کا تھا۔ اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تھے، ادھر دیکھو میری طرف، سبحان اللہ، اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تھے تو اللہ والے انہیں سب سے کاٹ کر رب رسول سے جوڑ دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں عجیب ماحول بنا ہے، کہتے میں کیا تھا دعا کرانے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو پلیز سب دعا کر دیں۔ یہ تو اصل ڈیوٹی نہیں ہوگی، دعا وہ کریں گے لیکن ان کی اصل ڈیوٹی یہ نہیں ہے۔ میں حضرت کے پاس گیا تھا، میرا کاروبار نہیں چلتا تو کوئی دعا کر دیں کام چل جائے، وہ کریں گے دعا، آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، لیکن ان کی اصل ڈیوٹی یہ نہیں ہے۔ آپ میری بات پر غور کیجئے گا، اللہ والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی الجھا ہوا بندہ آتا ہے نا کہ میں بے اولاد ہوں، میرا کاروبار نہیں، میں بیمار ہوں، میں پریشانیوں میں ہوں، تو وہ اسے کوئی شک میں نہیں ڈال دیں گے کہ تجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ وہ اسے مزید نہیں پریشان کریں گے، مزید نہیں الجھائیں گے، بلکہ رب کے بندوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، صوفیاء کی اصل ڈیوٹی، آپ تمام تصوف کی کتب پڑھ لیں، تمام، ان کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان حال آئے کہ بے اولاد بھی ہوں، مجبور بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو وہ پتہ اسے کیا سبق دیتے ہیں؟ وہ اسے کہتے ہیں تو اس حال میں راضی کیوں نہیں رہتا جس حال میں رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقام تسلیم و رضا کا سبق پڑھاتے ہیں اللہ والے۔ وہ کہتے ہیں جس حال میں رب رکھے، جس حال میں، وہ ایک مزاج ہے۔ کچھ صوفیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ مبارکہ کے مطابق بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آپ میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں، تو فرمایا تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، تقریروں کو صرف کانوں کی لذت نہ سمجھا کریں، اس کے مطابق اپنی روحانی معاملات کو ترتیب دیں۔ حضرت خلیل علیہ، اب دیکھیں نا دعا کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب سے مانگتے ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے۔ پر ایک اللہ والوں کے نزدیک یہ پہلو بھی ہے دعا کا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضرت ابراہیم خلیل کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لیں، تو حضرت ابراہیم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے جبریل یہ بتائیے رب کو پتہ ہے نا خلیل کس حال میں؟ سبحان اللہ، کیا پتہ بات ہے نا ہے، اللہ کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں تھکاوٹ دور ہے، مالک کو پتہ تو سارا ہے، سبحان اللہ۔ سب جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو فرمانے لگے بس ٹھیک ہے، اگر کریم کی حکمت اس وقت یہی ہے نا مجھے آگ میں ڈالا جائے تو میں تیار ہوں آگ میں جانے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ جو مقام تسلیم و رضا ہے یہ نظریاتی لوگوں کا کام ہے۔ جب تک ہم اپنے عقیدہ توحید و رسالت پر پکے نہیں ہوتے، جب بندے کا عقیدہ توحید و رسالت پکا ہوتا ہے نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسے یقین کی دولت ملتی ہے۔ میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا، اتنی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، مقصد حیات ہی کوئی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے، سویرے کوئی بات کرتے ہیں دوپہر کو کوئی اور کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ناراض نہ ہوئیے گا، بعض پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے بعض ان پڑھ بندوں کو دیکھا، انگوٹھا جواب ہے، پر جو کہہ رہے ہیں اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ شاید اسی لیے امام غزالی فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما، جو کم از کم کہیں ڈٹ تو جاتی،
سویرے کچھ کہنا، دوپہر کو کچھ کہنا، کروں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، جماعت کا ممبر ہو کے بھی جماعت کا رکن نہیں، ساری باتیں کر کے بھی الجھا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، بے یقینی۔ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار، کیا بات ہے، سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یہ جو تو بے یقین ہے نا، یہ تیری غلاموں سے بری زندگی ہے۔ حضور تو داعیہ اللہ ہے، تیقن کی دولت حضور نے دی۔ صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ان کے ذہنوں میں اتار دی کہ زندگی عارضی ہے، تمہیں جنت ملے گی بعد میں۔ اور ان کو نا محبوب کی بات پر اتنا یقین کامل تھا کہ انہیں جنت اپنی آنکھوں سے نظر آنی شروع ہو گئی۔ اور میدان احد میں دیکھیے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کہہ رہے تھے ادھر آؤ ادھر آؤ، مجھے تو احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آنی بھی شروع ہو گئی ہے۔ جب تک یقین کا، مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یقین کا نہیں، یقین کی کمزوری ہے۔ یہ سمجھنے لگا ہے کہ روزی شاید گاہک دیتا ہے، اگر اس کا خیال ہوتا نا رب دیتا ہے، اور یقین ہوتا تو پھر یہ گاہکوں کے آنے پر دکان کھلی نہ رکھتا بلکہ نماز کے وقت بند کر دیتا۔ بے شک، اگر اسے یہ یقین ہوتا نا راضی کرنا ہے تو ایک منٹ کے لیے بھی کبھی ناجائز لقمہ قریب نہ آتا۔ اگر اسے طے ہو جاتا نا عزت رب قریب دیتا ہے، بے شک، کوئی سازش نہ کرتا، کوئی شاٹ رستہ نہ اختیار کرتا، جعلی عزت تلاش کر لیتا۔ اگر اسے خبر ہوتی نا میری ذمہ داریاں کیا ہیں تو یہ کبھی کسی بندے سے ڈر کے سہم کر اپنی رائے کو تبدیل نہ کرتا۔ اگر ہم زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کریں، یہ حدیث پاک بڑی سادی ہے پر آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ پرندے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت یہاں بھی دکھائی دے رہے ہیں، میری طرف دیکھیے گا۔ پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، انہیں پتہ ہوتا ہے کس دفتر میں جانا ہے، کس فیکٹری میں کام کرنا ہے، کہاں تجارت کرنا ہے، ان کی طے ہوتی ہے نوکری۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تم رب پہ بھروسہ کر کے صبح گھر سے نکل جانا، سبحان اللہ، جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی اللہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی نا یہ کچی پکی باتوں سے زندگی کو باہر نکالیں، کوئی مضبوط اعصاب کی بات کریں اور کوئی یقین کامل کی بات کریں، الجھی ٹھہری کچی پکی باتیں، مضبوط بات پکی۔ حضور نے صحابہ کے سامنے جب وہ باتیں رکھی نا، جب انہیں انشراح صدر ہو گیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، انہیں سمجھ آ گئی کہ اگرچہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں پر بہتر آخرت ہی ہے، باقی رہنے والی آخرت ہی ہے۔ جب انہیں یہ طے ہو گیا نا، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے اسے یاد رکھنا، مرگی کی مریض ہے خاتون، حضور کی بارگاہ میں آئی ہے، عرض گزار ہے یا رسول اللہ بڑی تکلیف میں ہے۔ مرگی کا مرض بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کب تکلیف ہو جائے، اور انسان کے پورے جسم کو اور اعصاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش ہی نہیں کھانا۔ اور پھر خاتون ہو تو اللہ ماشاءاللہ عورتوں میں صبر بھی ذرا کم ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور بڑی تکلیف میں ہو، میرے لیے دعا کریں۔ حضور سب کے لیے دعا کرتے۔ صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی حضرت عبداللہ کی، تو حضور نے لعاب دہن لگایا تو اللہ نے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر حضور نے اپنا لعاب دہن رکھا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ حضور کے وجود اطہر کو تو اللہ نے شفا والا بنا۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک کا جبہ امہات المومنین کے پاس موجود تھا، تو کوئی بیمار آتا تھا تو ذرا بھگو دیتی تھی تو اس سے بھی اللہ شفا عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ شفا دے دے۔ آج بھی حضور دعا کرتے، شفا ہو جاتی، پر ایک نظریہ سمجھایا حضور۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے، اور اگر تو کرے نا صبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے
میں نے کہا کچھ نظریاتی بنے، کچھ دکھوں کے ساتھ جینا سیکھیں، یہ نہ سیکھیں، کچھ غریبیوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں۔ سیکھیں۔ اقبال کے بیٹے نے خط لکھ کے کہا تھا کہ آپ پردیش میں ہیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ادھار لے لوں؟ تو جواب میں اقبال نے نظم لکھی، کہا دیار عشق میں اپنا مقام، کیا بات ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میری ہے، خود ہی نہ بھیج غریبی میں نام پیدا کر۔ سبحان اللہ، کبھی نہ کسی امیر کی گاڑی کے پیچھے بھاگے، بے شک نہ، کبھی نہ کسی کا مہنگا گھر دیکھ کے پریشان ہو، قطن نہیں، کبھی کسی شخص کے پیسوں پر اپنے دل کو نہ للچائیں، کمزور ہو جائیں گے۔ واہ بے شک، اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہنا سیکھیں، ذہن کی، دل کی، روح کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس خاتون سے حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اگر تو صبر کرے یعنی مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے گزارا کرنا، تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، چلے 2 منٹ کے لیے رکیے گا۔ اگر ہمارے گھٹنے میں درد ہو، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ بتاؤ جی شفا کی دعا کے جنت کی، تو ہمارا کیا جواب ہے؟ اے تسی گوڈے دا کچھ آئی کرو، بخشی، تو پھر آپ سے دوسری بھی کرا دیں۔ یہ جو مزاج میں جلد بازی ہے نا، یہ جو صرف ظاہری نقد اور کیش کا ماحول ہے، یہ بڑی انسان کو کمزور کرتا ہے نظریاتی طور پر۔ نظریاتی طور پر، حضور نے فرمایا اگر تو مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے تو دعا کروں گا اللہ تجھے جنت دے گا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں 1 منٹ نہیں لگایا پورا سوچنے پر اس خاتون نے، 1 منٹ نہیں، فوراً بولی، ٹھیک ہے، عرض کی حضور گویا اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہیں تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گا، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کیا بات ہے، سبحان ہو اللہ، جائے گا گزارا، چل جائے گا کام۔ چل جائے گا، یہ نظریاتی لوگوں کا طریقہ ہے، نظریاتی جے سونا میرے دکھ وچ راضی راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، چلے ڈاواں، ٹھیک ہے اگر اس نے بیمار کیا تو بیماری قبول ہے۔ کرنی وہ ہے، کسی کو ہاتھ کڑی لگی ہوئی تھی نا محبوب کے نام کی، تو کسی نے پوچھا ہاتھ کڑی ہے، کہنے لگا نہیں گہنا ہے، گہنا گہنا ہے، چمڑا، گہنا زیور کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا گہنا ہے، کہنے لگا کون سا گہنا ہے؟ کہنے لگا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، آئے، کیا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساؤنج یہ رہنا۔ سہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظریاتی کرتے اپنی امت کو، مضبوط سوچیں، پکے نظریات، جو قوم بیچاری ساری زندگی غربت کا رونا ہی روئے، اس قوم کو یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ غریبی تو نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لی ہے۔ سبحان اللہ، مانگی ہے، حضور نے دعا مانگی ہے یا اللہ مجھے ایک وقت کھانا، نعرے آپ نے بڑے لگا لیے جی، میرے آنے پر بھی آپ نے بڑے لگائے، کوئی مولوی بغیر نعرے تو بھی تقریر والے ہوتے ہیں، کیا بات ہے، یہ بغیر نعروں کو بھی تو سنیں نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو تو نقیب بڑے اچھے تھے، ماشاءاللہ، دوڑ نہیں کی، ورنہ میں بڑا کوئی دفعہ ڈر جاتا ہوں جب نقیب کھا کے ادھر جاتا ہے نا اسٹیج پہ، پھر وہ ادھر آتا ہے کہتا ہے نعرے لگاؤ، تسی فلانا نہیں بولے، آتے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ کیا وہ کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہے کہ تگڑے ہو جو میں جملہ دیں لگا، نہیں لگا، مجھے کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بم چلانے لگا ہے، جملہ دے تو نے جو بات کرنی ہے کل، یہ سنجیدہ سا اسٹیج ہوتا ہے اللہ رسول کی بات، بے شک، اس میں اتنی ایمرجنسی نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات ہے، جو بات آپ نے بڑی پریشان ہو کے کی ہے جوشیلے انداز میں، وہ بڑی آسانی سے بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتی تھی، بڑے کوئی اس میں دشواری کس بات ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نظریاتی کرتے لوگوں کو، حضور نے اس خاتون کے لیے دعا کر دی یا اللہ اسے جنت عطا کر دے۔ کیا اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا اٹھ جاتا ہے، میں عورت ہوں، حیا مانے ہیں، تکلیف محسوس کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے دعا کر دی، صحابہ فرماتے ہیں مرگی جتنی بھی ہوتی تھی جسم پر کپڑا موجود رہتا تھا، سبحان اللہ، دیر تک وہ خاتون زندہ رہی، حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک۔ باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ کہتے تھے کہ جنتی عورت کو دیکھ لیں، تو اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، تھوڑا نا دکھوں کے بیچ جینا سیکھیں، تھوڑا غریبیوں کے بیچ جینا سیکھیں۔ ہم رب کے بندے ہیں، ہمارا رب ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے بڑا ہی کمال ہے، بے شک، وہ ہمارے حق میں جو چیزیں، اور پھر دولت یقین،
اگر یقین کامل ہو نا تو زندگی میں نا مطلب آدمی کو پتا ہو نا کہ 5 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آ جائے گی، چھوٹا سا آپریشن ہے تو خوشی خوشی آپریشن تھیٹر چلا جاتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے نا چھوٹا سا مسئلہ ہے میں نے ٹھیک ہو جانا ہے. لیکن اگر اسے پتا ہو نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ بیچارہ تو پھر بڑی ڈپریشن میں آ جاتا ہے. ہمارے ملک میں اب تو اعداد و شمار پہلے تو 30% کہے جاتے تھے، یہ کووڈ-19 کے بعد یہ تقریباً 60% پہ چلے گئے. اتنے مریض ڈپریشن کے ہیں، ٹینشن، نفسیات کے. لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا آپ سے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ لڑ پڑتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں. اس لیے لوگوں کو معاف کیا کریں. وہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں نا تو کئی دفعہ کو بندہ گاڑی بھی غلط کاٹ جاتا ہے اور تنقید بھی کر جاتا ہے. غلط کراس بھی اس نے کیا ہے اور تنقید بھی کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں چلانی ہوگی تو سیکھ لو کسی کو. وہ تنقید بھی کر گیا ہے. تو ڈرائیور کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بیچارہ گھر میں پریشان ہو. انسان پر بڑی ساری آزمائشیں ہوتی ہیں. چلو ہم نہیں اس سے تلخ ہوتے، کئی دفعہ انسان پر بڑی گہری. وہ ضروری ہے جو آج آپ سے سلام لینے بھول گیا ہے اس میں تکبر ہی ہے، وہ پریشان بھی تو ہو سکتا ہے. بے شک تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں لہجوں میں اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی شائستگی پیدا کی جائے. جب ہم نظریاتی ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں یقین کی دولت میں. آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، واپسی تھی ایک جنگ سے، ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے سستانے کے لیے صحابہ کو حکم فرمایا. صحابہ ادباً ذرا دور دور ہو کے لیٹ گئے. محبوب کریم علیہ السلام نے بھی ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکایا اور حضور بھی آرام فرما ہو گئے. محبوب نے اپنی مقدس آنکھوں کو بند کیا ہی تھا اور حضور فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے. واہ سبحان اللہ. بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. حضور نے فرمایا مت سمجھو کہ میں صرف تمہیں آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہوں، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں سبحان اللہ. اور تمہارے دلوں میں خضوع کتنا ہے، عاجزی کتنی ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں. کو دیکھتا ہوں. یہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اعزازات عطا فرمایا. عزیز دوستو، محبوب نے نا اپنی تلوار کو لٹکایا، آرام فرما ہو گئے. ایک کافر آ گیا، اس نے حضور کی اس تلوار کو اتارا، نبی پاک پر تلوار تان دی. میں تقریر کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں، لیکن کبھی تجربہ کرو نا، رات کے 2 بجے ہو اور چھت پہ صرف بلی ہو، بندہ نہ بھی ہو، اگر پتہ چلے نہیں بلی ہے لیکن کوئی چیز بج رہی ہو چھت پہ، تو کئی دفعہ نا لوگوں سے موبائل بھی نہیں اٹھایا جاتا، اللہ جانے کیا ہو گیا ہے. یعنی سڑک پہ چلتے چلتے اندھیرے میں صرف کوئی بندہ بندوق کے ساتھ اشارہ کر دے گاڑی کھڑی کرنے کا، چاہے وہ نہ راستہ پوچھنے والا ہی ہو. لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے ریس پہ پیر رکھنا ہے کہ بریک پہ رکھنا ہے. یہ کیفیات ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم اس کا نا اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ اگر نظریاتی بندہ ہے. لیکن نا ایک بندے کی رپورٹس دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، وہ مہینے 2 ہی نکالیں گے. تو کچھ لوگ اتنی ٹینشن لیتے ہیں کہ وہ 2-4 دن بھی نہیں نکالتے. اور کچھ نظریاتی ہوتے ہیں، کسی کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کوئی لوارث تو نہیں کرتا. ڈاکٹر نے کہا آپ کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اپنے علم کے مطابق بات کر رہے ہیں، وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ نظریاتی لوگ ہیں، یہ زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام پر اس شخص نے تلوار تان لی. یعنی اچانک کو بندہ آپ کے بندوق دکھائے تو حالت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا ہے ہمیں. اس نے تلوار تان دی. محبوب نے آنکھیں کھولی، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، دور دور تک کوئی شخص موجود نہیں ہے. تو محبوب آرام فرمائے اور سامنے کسی نے ہتھیار کر دیا ہے. یہ بات آپ سمجھیے گا، اس کو اپنے اوپر طاری کیجیے گا. کہنے لگا اب بتائیے بھلا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور کسی ایمرجنسی میں ادھر ادھر نہیں دیکھا تو کیا بات، کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اطمینان سے لیتے ہیں.
اور لیٹے لیٹے ہی مسکرا کے. یہ وہ دعوت ہے وداعیا الی اللہ جو ہمیں حضور سکھاتے ہیں. وہی لیٹے لیٹے ہی مسکرا کے محبوب فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا, مجھے میرا سوال آیا میں لوگوں سے آپ کی حفاظت کروں گا تو مجھے میرا, آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے, مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ مت سب لوگوں کو یہ نہ کہا کرو میرے تعلقات بڑھے ہیں, یہ نہ کہا کرو میرے پاس پیسے بڑھے ہیں, یہ نہ کہا کرو میں ابھی فون کرتا ہوں. بس یہ دیکھو اللہ رسول ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں. یہ غار ثور میں نا بالکل سامنے آ گئے کافر, ان کے پیر نظر آ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور وہ تو آ گئے, یعنی بالکل سرانے دشمن کھڑا ہو گیا. وہاں حضور نے کیا سوچ دی, اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں. یہ ہے وہ اصلاح جس کی ہمیں حاجت ہے. یا رسول اللہ وہ تو آ گئے, یہ پہنچ گئے ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو محبوب نے کیا فرمایا, فرمایا لا تحزن, نہ ڈر, تو غم نہ کر. کیوں نہ غم کرے, اندر اسلحہ کوئی نہیں, بندے میں دو ہیں اور باہر وہ سارے پہنچ گئے دروازے پر ہیں. محبوب نے فرمایا لا تحزن, غم نہ کر. کیوں نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو کسی تلوار نیزے سے گھبرایا نہیں کرتے. بس یہ دیکھیں کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ اس میں مدد الہی آئے گی, تائید عزوی ہمیں حاصل ہوگی. یہ دیکھ لیں بس. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ. یہ جو لفظ اللہ ہے نا اس میں بڑی طاقت ہے. وہ حضرت ابو الحسن کرکانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے تو ابو علی سینا سائنسدان بھی بیٹھا تھا. حضرت نے درس دیتے دیتے فرمایا کہ اللہ اللہ کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے, اللہ اللہ کرنے سے. اور حدیث پاک میں بھی محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں. اللہ اللہ کرنے سے. تو وہ چونکہ عقل مند تھا نا, بہت سارے لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے, لیکن وہ بیچارے ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہتے ہیں, عقل انہیں استعمال کرتی رہتی. تو وہ اس نے جب حضرت شیخ مریدوں کو درس دے رہے تھے نا کہ اللہ اللہ کرنے سے, اس میں جلالت کہنے سے دل نرم ہوتا ہے, تو وہ علی سینا کہنے لگا دیکھو مولوی جو مرضی تقریر کر دیتے ہیں, ذات خدا میں تو تاثیر ہے, بھلا نام خدا میں کیا تاثیر ہوئی معاذ اللہ. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات, اس میں تو تاثیر ہے, وہ تو جس کو چاہے جہاں چاہے نرم کرے. اور ایک یہ کہ اللہ کا اسم یہاں لکھ دیا جائے, یہاں لفظ اللہ, اس کا یہ کہنا تھا اس میں بھلا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سبحان اللہ. چلے بولے نہیں, ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں, آ رہی ہے نا یہ سمجھ. وہ کہنے لگا جناب ذات خدا میں تو تاثیر ہے پر نام خدا میں تاثیر. دیکھو مریدوں کو کن چکروں میں ڈالا ہوا پیروں نے. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت ابو علی سینا پتہ کیا فرمانے لگے, ادھر دیکھنا, عقل مند آدمی تھا نا تو عقلی دلیل دی. مجمع پڑا تھا, سمجھ لیا حضرت کے پاس اسپیکر تھا. حضرت مائک میں کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے, تو بھی گدھا ہی ہے. اتنے بڑے آدمی کو اتنے لوگوں میں گدھا کہہ دیا, اس کا تو رنگ بدل گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, ہاتھ کانپنے لگے. وہ مجھے کہہ دیے. جب اس کی کیفیت بدل گئی 1-1.5 منٹ میں تو حضرت صاحب مسکرائے, فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے, تیرا رنگ بدل گیا, بتا اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے. میں نے کو گدھا کھڑا تو نہ کیا تیرے سے, اس کا نام ہی لیا ہے نا, تو تیرا حال بدل گیا ہے. تو پھر اللہ کا نام الف اللہ چمبے دی بوٹی دل وچ رکھ میرے من وچ مرشد آئی ہو, نفی اسبات دا پانی ملیا, ہر لگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا, تے جان پھلاں تے آئی ہو, تے جیوے مرشد کامل باہو جس کے بوٹی لائی ہو. جب یقین کی دولت ملتی ہے, حضور نے اس سے کہا مجھے میرا اللہ کا. بس کریم محبوب کی زبان فیض ترجمان سے یہ لفظ نکلے تھے, وہ کافی کانپنے لگا. یہ کر کے دیکھو, یہ چھوڑ دو میرے پاس پیسے کتنے ہیں, بڑی ساری پیسہ کام آتا ہی نہیں, بالکل نہیں آتا. پیسہ کام آتا ہوتا تو امیر لوگ بیماریوں سے مر جاتے نہیں. اور خدا کے بندے بڑی ساری جگہوں پہ نہیں کام آتا,
اللہ کی مدد ہر جگہ کام آتی ہے. شک رب رسول کا رشتہ انسان کی پشت کو مضبوط کرتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے میرا اللہ. بس وہ کانپا, ہاتھوں سے تلوار گری, حضور نے اٹھا لی, پھر مسکرائے اور کریم فرمانے لگے لے دیکھ لے پھر مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے. واہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کیا بات. بتا کون بچائے گا؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. ہاں سبحان اللہ, کیا بات ہے. سنا ہے معاف کر یا رسول اللہ. حق چار یار. کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے. بس اس نے یہ کہا ہی تھا. اوئے ہوئے. محبوب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن پہلے سامنے والے کی ساری غلطیاں گنواتے ہیں. ہاں تو بڑی ڈینگیں مارتا تھا, تجھے پتا ہے نا تو نے یہ کیا تھا, بڑا کچھ کر کے نا تو وہ کئی دفعہ معاف کرنے کا بھی مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے. ہاں مزہ خراب ہو جاتا ہے. اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں. حضور فرمانے لگے تو نے سنا ہے؟ کہا رسول اللہ سنا ہے. تو فرمایا جا پھر میں نے معاف کیا. سبحان اللہ. تو نظریاتی زندگی گزار. اچھا پھر یہ نظریاتی لوگ ہی صابر ہوتے ہیں, یہ نظریاتی لوگ ہی شاکر ہوتے ہیں.